الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے نبی دا پیارا فرمان ہے، حضور نے فرمائے اعلان نبوت تو پہلے مکہ دیتا تھا ایک پتھر، وہ پتھر اعلان نبوت تو پہلے میری ذات دے درود و سلام پڑھتا تھا۔ آقا نے فرمایا میں ہوں پتھر کو بھی جانا، جیڑا پتھر تھی کہ جن دے اندر نہ دل ہوئے نہ زبان ہوئے، اگر وہ آقا دی ذات دے درود پڑھے حضور وہ کو جان ہے، اگر امتی درود پڑھے وہ کو بھی حضور پہچان سکتا۔ اچھا جیڑا بات تمہارے علاقے تو ہوئے تمہارا بیٹا ہوئے تے وہ تمہاری پہچان نہ کرے، سنان نہ ہوئے، بے ادب ہوئے تو ساتھ دے کہ میرا پوتری نہیں، یعنی جنہاں بے ادب ہوئے گال نہ ملے تو صحیح چیز تو سمجھ دے ہوئے کہ بات نہ فرمانے این چیز ہوتے تھوڑا جہاں غور کرنے یہ مسئلہ بھی تو سکھی دے، پانی پیون والا مسئلہ بھی سکھی دے کہ نماز اگر صحیح نہ آگی ہوئے تو ایسا غلط پڑھوں کہ ساری نماز کوئی نہ تھی سی، این واسطے نماز سنانا نماز یاد کرنا سارے ہوتے ضروری ہے۔ بیاون ملاد کی برکت سماعت فرماؤ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھ دیں جے بندے ملاد منائے وہ مبارک باد دا مستحق ہے۔ اچھا حضور دی ولادت کو بھی مننے دے، حضور دی رسالت کو بھی مننے، جہاں صرف ولادت دی خوشی کی تھی رسالت کو نہیں مننا انہا فائدہ نہیں تھیا۔ ملاد کی برکت کیا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر لکھ دیں جیڑی جگہ دے ہوتے ملاد مصطفیٰ پیارے آقا دا ذکر کیتا بنے، ان جگہ دے ہوتے پورا سال اللہ دی علامتاں تے برکتاں وسیا رہے۔ ملاد والی جگہ دے ہوتے پورا سال گھر دے اندر اللہ دیاں برکتاں علامتاں ختم نہیں تھی، یعنی جہاں حضور دا ذکر کرائے گھر دے اندر کوئی اتنا انعام گھن گے کہ پورا سال ان دے گھر دے اندر رحمتاں تے برکتاں دا نزول کی طرف۔ دوجہ انعام تعویل الرؤیا کتاب ہے، ان دے اندر انہوں نے لکھے ملاد دے موضوع دے کہ جیڑا بندہ خواب دے اندر دیکھے کہ ربیع الاول دا مہینہ شروع کی گئی کہ خواب دے اندر دیکھے تو ساتھ ربیع الاول دے مہینے دے بچ بیٹھے، جیڑا خواب دے اندر دیکھے اگر بے اولاد ہے اللہ ربیع الاول دی برکت دی وجہ نال اولاد عطا فرمائے۔ انہاں دوسری گل دیکھیے جیڑا بندہ خواب دے اندر ربیع الاول دا مہینہ دیکھے تے بندہ بیمار ہے خواب وچ بچے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو بیماری تو نجات عطا فرمائے۔ تریجہ انعام تریجی برکت ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے جہاں بندے ملاد منائے اللہ تبارک و تعالی ملاد دی برکت دی وجہ نال ان دے گناہ دی بخشش فرما دے۔ اے ملاد دی برکت بھی سماعت فرمائیے، مسئلہ بھی سماعت فرمائے۔ یہ ایک مسئلہ سماعت فرماؤ گھران دے اندر ماما دے بھینی سنتا بین انہاں واسطے بڑا ضروری مسئلہ۔ اساں ایک تڑے سینے نہیں، دوجی گال اساں مسئلہ سکھیں دے اساں دیں کہ سکھن واسطے کیوں ونجو، اساں نہیں ویندے میرے نبی کریم ایک ہفتے دے اندر 7 مرتبہ درس دینے، حضور 7 واری درس دینے ہیں، 6 دن مردوں کو درس دینے ہیں، 7 دن عورتوں کو درس دینے ہیں، زیادہ درس حضور عورتوں کو لینے ہیں۔ اگر کاشتکار بس فصل رہاں والا بندہ وہ نہ کرے تو فصل تباہی ہے، اگر گھر دے اندر بیوی نیک نہ ہوئے تو نسل تباہی ہے۔ این واسطے گھر دے اندر نماز کا انتظام کراؤ، نماز پڑھواؤ۔ جیڑا میاں بیوی کو خوش بیٹھے ہوئے آپس دے اندر محبوب نے فرمائے لڑکوں میں لڑن تو بعد راضی نامہ کر گئے نہ خوش تھی گئے جی میں اٹھوں میں راضی نامہ کیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دعائیں دی بخشش فرما دی۔ جیڑا میں مسئلہ عورتوں سے سمجھانا چاہنا وہ یہ سارے گھر کے اندر عورتیں ایک رکعت کھڑے تھی کہ پڑھ دیں باقی رکعتوں لے کے پڑھ نماز دے اندر انہوں کو پوچھو اماں یہ نماز کیوں پڑھ دیئے؟ اماں دیئے کیونکہ میں اپنی اماں کو دیکھے اپنی داڑی کو دیکھے وہ بھی انہیں نماز پڑھ دیا میں تو انہیں نماز پڑھ دیا۔ غور کرے تو بڑا قیمتی مسئلہ ہے ورنہ نماز تو کوئی پہلے کہہ رہے گھر میں کے سامنے بھی ہے کہ نماز حکم بھی دے میں ہر رکعت کے اندر عورت کو کھڑے تھی کہ قیام کرنا فرض ہے۔ اگر عورت نے فرض چھوڑ دیتے انہیں
نماز پڑھی ہوں دی نماز ہی کرنی پڑی باہمیں وہ 50 سال تو نماز پڑھ دی پئی ہے باہمیں وہ 30 سال تو نماز پڑھ دی پئی ہے باہمیں وہ 20 سال تو نماز پڑھ دی پئی ہوں دی ایک نمازی ادا کرنی تھی وہ کو سارا نمازاں دوبارہ پڑھنا جی میں مرد ہوتے قیام فرض ہے بچہ کو تھوڑا جہاں چوپ کرے سو جی میں مرد ہوتے قیام فرض ہے ای میں عورت ہوتے قیام فرض ہے ہر رکعت عورت کو کھڑا تھی کھڑا تھی کہ الحمدللہ اگو صورت ملا کے رکوع کرے رکوع بھی فرض ہے جڑے وہ بہ ویندی ہے رکوع بھی نہیں تھی نا وہ فرض ہی رہ گیا قیام کھڑا تھی نا یہ فرض ہی رہ گیا نماز ہے تو فرض رہ ونے نماز نہیں تھی یہ واسطے نماز سنامنا ضروری ہے اللہ نے قرآن فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والے کو جہنم کی بھاگ کو بچاؤ اچھا جیڑا گھر والا خود نماز نہ پڑھتا وہ گھر نہیں پڑھ سکتا جیڑا مرد گھر نماز نہیں پڑھتا ان کی اولاد نماز پڑھ سکتا کیا نہ پڑھ سکتا تو جیڑا اولاد وڈی تھی سی والو پیو ماں کی بےزتی کرے سی کیونکہ صرف دین ہی سکھیندے پیو جیڑا ہے وہ جنت کا دروازہ کوئی تعلیم باقی نہیں سکھیندی کہ پیو دی قدر عزت کیا ہے ایک دین سکھیندے پیو جنت کا دروازہ ہے ماں دے قدمہ تلے جنت یہ دین سکھیندے اگر اولاد کو دین پڑھے سو تو تمہاری اولاد تمہاری قدر کرے سی اگر نہیں پڑھیں دے تو تمہاری قدر کرنا کرے سی مسئلہ بھی سن گیا تھا بابے جی نے آکے ربی جان نے میرے کو سارے چیزیں ہی ہونے الحمدللہ ربی جان نے اچھا کچھ لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی غلط پڑھتے ہیں ربی جان نے لفظ نہیں ربی جعلنی یہ لفظ معنی تبدیل نہیں ہوتے کیونکہ اگر تو میں ایک مثال دینا کہ نوجوان کو کھڑا کر دیں بابے کو کھڑا کر دیں دو برابر ہو سکتا کیا نہ ہو سکتا تو سانسو ایک پیو ہے ایک پوترے برابر نہیں تھی سکتے ای میں ہی نماز دے اندر جڑے دو لفظ ہے نا ہا دے ہا ہے دو ایک کو جگہ ہمیشہ پیو نے پوتر ای میں اگر دو ہوتا کھڑا کر دو ایک بیٹی کو ایک گھر والی رونڈو ہے تو نہیں آ سکتا نہیں تو صاحب سے ایک گھر والی ہے بیٹی مسئلہ سمجھانا مقصود ہے دو میں برابر نہیں تھی سکتے ای واسطے قرآن پاک دے اندر جڑے لفظ دو والی ہیں وہ برابر نہیں تھی سکتے ان دا معنی ہو رہے ان دا معنی ہو رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ تو مسئلہ بھی سماعت فرما گیا میلاد کی برکت ہمیں سن گیا اور دوسرا کام کیا کرنے جیڑا بندہ حضور کی ولادت مناوے تے رسالت مراد ہے حضور نے جیڑے جیڑے کام دا حکم دیتے کرنا چاہیے جیڑے کام کو منع کیتے روک ماننا چاہیے جیڑا کام تو حضور نے روکے تو بندہ نہیں پیا رکتا انہیں سمجھو وہ حضور نال بدماشی کرنا جیڑا حضور نال بدماشی کرے رب نے پکڑ کے جہنم میں ساڑا حضور دی گال مننی ہے کیونکہ حضور نے دسایا اپنے نشان ہے اچھا میلاد ابے کو منانا چاہیے کیونکہ ابے دے حضور نے آمد تو پہلے نا ابے دے گلچی اچھے رسی پا کے گھیل کے بیچ آنا اور ابے کو میلاد منانا چاہیے میلاد دے آمد نال ابے کو عزت ملی اماں کو میلاد منانا چاہیے کیونکہ اماں جڑے بڑھی تھی ونجا پتر خود شادی کر گئے حضور دے آمد تو پہلے ماں نال خود نکاح کر گئے یا ماں دے گلے چ رسی پا کے گھیل کے منڈی چ بیچ آنے ماں کو عزت ملی ہے تو حضور دے میلاد دی برکت دی وجہ بھیڑ کو اگر بیٹی پیدا تھی دیا حضور دے آمد تو پہلے بیٹی کو زندہ زمین دفن کر دیا حضور ہیں بیٹے کو عزت ملی اور بیٹی کو بھی میلاد منانا چاہیے اچھا بھیڑ کو حضور نے فرمایا جڑا اپنی بھیڑ کا خیال کرے سی ان کی دیکھ بھال کرے سی ان کی شادی کرے سی میرے نالی میں مل کے جنت دے سی پر بھیڑ کو بھی میلاد منانا چاہیے کیونکہ وہ کو بھی عزت حضور دی میلاد دی برکت قرار ملی ہر نوجوان کو ہی واسطے منانا چاہیے نوجوان دی کوئی عزت کہنا ہے کوئی قدر کہنا ہے حضور ہیں حضور نے فرمایا جیڑا بھرا دا خیال کرے سی اللہ ہوں دے صدقے ان کو رزق عطا فرمائے جیڑا بھرا کمزور ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے ہی واسطے اس کو مسئلے بھی سماعت فرمائے اور نماز جیڑی ہے کم از کم سناؤ گھر والا دین پڑھاؤ اتنا بھی نہیں تو جیڑی جگہ دے محفل ہوئے نال انتظام کرو اور تدا ایک سائڈ دے پردے دا انتظام ہوئے نال بہ بنے تاکہ مسئلہ بیان کیتا بنے اماں تے ساری بھیڑ کو مسئلہ سمجھ آنے تاکہ وہ بھی دین دے نال تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایوہ سے اماں کو بھی دین سمجھ آنے
اما واسطے ضروری ہے جڑے ویلے اما قرآن پڑھ کے وضو کر کے پوتر کو کھیر پی رہی ہے نا پوتر بھی بابا فرید جیاں پیدا تھی آج جڑے ویلے پوتر ہو گئے تھے اما موبائل لے رہے میرا پوتر موبائل لے کے چوک کر رہے قبر اچ موبائل کم آسی جیڑا باہر رو گئے تھے پیو آکے ایک نہیں کو موبائل لے رہے چوک کر رہے تے جیڑی اما خود نماز نہ پڑھے تے ڈرامہ دے کے میں بڑا سو اولاد حافظ بن سی بیٹی اماد عزت کرے سی کیا نہ کرے سی امال عزت کرے سی جے اما نماز بھی پڑھ سی قرآن بھی پڑھ سی یہ واسطے فرمایا اما کو چاہیے ڈرامہ نہ دے کے فلم نہ دے کے رات کو درود ہی پڑھ کے سمجھے خود درود پڑھ کے سمجھے وال بیٹیاں بھی درود پڑھ کے سمجھے وال بیٹا بھی زندگی دا مستقبل بھی سونا تھی وال اللہ بیٹیاں دا نصیب بھی چنگا کرے سی اگر بیٹیوں کو گھر فلم ڈرامہ گانا سکھا کے بھیجے سو تے وہ کوئی نہ سے سو گھر والے کا قدر کیا ہے آخری مسئلہ گال سنو گال ختم ایک بیٹی تھا یہ جوان پوت نے آ کے گھر ابے نے آ کے گھر والے کو آ کے میری دھی جوان دی گئی ہے ہوئے ہی کو امتحان نہ گنے انہیں آ کے گنو امتحان انہیں آ کے کیونکہ انہیں کو امتحان گننا جہاں گھر والے کو ویسے انہیں چیزوں کا خیال بھی کر سکتی ہے تو ساسا غور کرے ایسا اولاد کو دیئے چاہیے رات کو ٹائم دیتے نہیں نہیں تدام منٹ ایسا بلا کے کریں نماز سنیے قرآن سنے پوتوں کو بلا کے پوچھے میرا پوتر نماز دیا رکھاتا کیتا نہیں پوچھا پوچھنا چاہیے تھا کم از کم ہر روز رات کے ٹائم تھا منٹ اپنی اولاد کو دے دین واسطے رہو خدا را دیو بل تمہارے مرن تو بعد تمہاری اولاد نماز بھی پڑھ سی تمہاری قبر دے قرآن بھی پڑھ سی اگر دین نہیں سکھایا بات تمنا نہ رکھا تمہارے پیچھے دعا مت سی کہنا مت سی اچھا گھر والے کو کہ میری دھی جوان دی گئی امتحان نہ گنا لا کے پھین انہیں دھی کو دیتے پیسے میری دھی یہ پیسے لکا کے رکھا دھی گئی یہ پیسے لکا کے رکھیے تے ماں کو تو پتہ ہوندے نا دھی جتنا بھی کوئی چیز لکا کے رکھے ماں کو پتہ ہوگا گھر والے کو کہ وہاں پیسے چاہ گھر والے کہ یہ پیسے برے نہیں رہ گئے پیسے نہیں رہتے غور کرے تو بڑا قیمتی گال ہے فرمایا کیا ہی بات ہے جڑے والے ماں کو بھیجے ون پیسے چاہو گھر والے کو آ کے گئی ہے پیسے بولے سے پیسے نہیں لیتے دھی کو سنے میری دھی ہو رہا آ گئی آگے میری دھی پیسے چاہو دھی گئی ہے ایک منٹ رہا پیسے چاہ کے ایک روپہ پیسے انہیں کہ میری دھی پیسے دے رہی تھی گھر رہا سے پیسے لکا کے کتنا رکھے سمجھ آنی پہی میں ویسے سادہ سمجھے نا بیٹا سور لاؤنا گیا اندر میں شیر پڑھنا گیا اندر نات میں اچھی پڑھ گئی نہ میں نے کام کیا ہے کوئی سکھا کے جڑے والے دھی پیسے چاہ کے آئی ہے نا انہیں آ کے لکا کے کتنا رکھیا تیری ماں کو بھی نہیں لبے انہیں آ کے ابا میں پیسے تیاں کہنے لکا کے رکھی کئی کو نہ لبے میں پیسے لکا کے رکھیا قرآن کتا سارے بولو ہوں تو سا کتا قرآن دے رہا تھا گنو پیسے کتا قرآن لکا کے رکھیا وہاں کہ ابا یہ وقت سے لکا کے رکھیا میں قرآن دا ہے پوری زندگی چاہ کے ایسا پڑھ دے بھی اگر چاہ کے قرآن دیکھو تو پیسے نہ پہنچے نا وہاں کہ ابا ایسا قرآن جو نہیں پڑھ دے قرآن تو جو دور ہے مامن دے بھیڑی کو پیغام دے رہا چاہنا اپنی دھی دا امتحان میں کتا کرو سمجھایا بھی کرو دھی کو اگر تمہاری دھی خدا دی قسم نیک بن گئی نا انہیں اولاد بھی نیک ہوئی کہ قیامت تک تمہارے حصے ثواب لکھی کر ہے اگر دھی نیک نہ بنی تو بل یاد رکھی نو گناہگار والدین اس کیونکہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں گنوے سی ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں گنوے سی پہلا پیو جائے اپنی بیٹی کو دین نہیں پڑھایا اپنے ابے کا گروان پکڑے سی دھی گنوے سی جہنم میں دوجا بندہ کون ہے فرمایا ہوں گا بھرا نے سارے گالی بھیڑ کو منوائیں دین دی گال نہیں منوائی بھیڑ گروان پکڑے سی بھرا دا پکڑ کے گھنوے سی جہنم میں پیو بھی جہنم میں بھرا بھی جہنم میں تریجہ مرد کون ہے فرمایا وہ ہے جیڑا گھر والا سارے گاری منوین آئی بوچھل آم میرے نال بے جول بزارے سامان گھننا سارے گاری منوین آئی دین نہ پڑھایا اے نہ کہ پردہ کر گھر والے دا گروان پکڑ کے گھر والی جہنم میں گھنوے سے ترائے چوتھا پتر جیڑا پتر ماں کو سارے گاری منوا سکتے اماں میں کوئی ایسا گھن دی اماں گھن کے دیں دیئے آکے اماں میں کو موٹر سائیکل گھننے گھنوا دیں دیئے اماں موبائل گھنوا دے کپڑے گھنوا دے رمال گھنوا دے اماں گھنوا دیں دیئے تے قیامت دے نہیں اماں پوتر جب پکڑے سی گھنوان
گن ویسی جہنم وچ میرے پوت نے سارے گالی منوایا دین دی گل نہ منوائی ایک عورت 4 مردوں کو جہنم وچ گن ویسی ہن اے دسو اگر عورت خود بھی نیک نہ بنے میری ماں خود بھی نیک نہ ہوئے میری بھیڑ خود بھی نیک نہ ہوئے میری دھی خود بھی نیک نہ ہوئے تمنا کرے میرا پتر نیک بن بنے اساجی دعا کرے میرا پتر نیک ہوئے پیر صاحب دعا کرے میرا پتر نیک ہوئے میں کہ اماں سارے دعا قبول نہیں تھی نا تیری دعا تیرے پتر دے حق سے جلدی قبول تھی پیو دی دعا پتر دے حق سے جلدی قبول تھی کی واسے ماں کو چاہیے پہلے وضو کرے سچی گالے نبی دی ذات درود پڑھے درود پڑھ کے بعد پتر کو پلاوے کھیر اٹا ملنے پہلے درود پڑھے روٹی پکاوے پہلے درود پڑھے روٹی کھواوے پہلے درود پڑھے بلو ہم ماں کے میرا گرمان پکڑ کے لئے اگر پتر لے کر بنے گا حضور کے درود کی برکت دی وجہ پتر نیک نہیں بن سی اممہ دے قدم نہیں چمر سی نماز نہیں پڑھ سی اممہ واسے دعا بھی بن سی اگر اممہ ایک کام نہ کیتا میرے نوجوان ہاتھ جوڑے نہ یار بابا نے کوئی ہاتھ جوڑے نہ نراض ہی نہ دلائے ہن ویلا ہے وقت آ ہن والا ہو یار تو آپ کو پتہ ہے کتنی سال جیونے ہن موت آونے ہن قبر چا سمجھو رات یا سا 20 سال دنا گزارو قبر گزارنی پہنے قبر ساتھی کوئی کہنے حضرت عثمان غنی اتنا رونے جانے کو سمجھ دیا فرمایا عثمان کیوں رون دے ہو فرمایا یہ واسے رونا قبر ساتھی کوئی نہیں میں کو ایڈا سو ماں جتنا پیار کریں دے نال قبر چویں دے پیو جتنا پیار کریں دے نال قبر چویں دے اور قبر کلی ہو سی اندھارا ہو سی روشنی دا چاہی دیئے نا اگر قبر تو بلب بنتی ونی بندہ ڈیرہ لگ بنے قبر چا اگر روشنی نہ ہوئی توال کیا بن سی آج تیاری کر گئے خدا رہا یار میں ہاتھ جڑے آج موقع ہے سچی توبہ کر گئے سچی توبہ کر گئے جیرے بھول گئے گناہ کر گئے اگر میں کہیں دی بھین کو دیکھا بری نظر نہ لے سو میری بھین کہیں دی آئے میں کہیں دی ماں کو بری نظر نہ دیکھا میری ماں کہنی ہے میں کہیں دے بارے برا سوچا میرے بارے کوئی برا کہنا سوچے سی اگر اچھا ایک ہاتھ نہ لے سو دے دوجی ہاتھ نہ گھن سو اگر کہیں دی عزت دی حفاظت کرے سو نا توڑی دیوار چھوٹی بھی ہو سی رہا فرشتے بھیج کے توڑے گھر دی حفاظت کرے سو فرشتے بھیج کے اگر تو سے کہیں دی عزت دی حفاظت نہ کی تھی بس دیوارہ غیر کو بھی اچھا کر گنو جو بئی جگہ دے سٹ کے آئے توڑے گھر ضرور آمنا یہ وہاں سے ہاتھ جڑے نا آج موقع ہے آج سچی توبہ کرو آج تو بعد نماز اچھا جیڑا بندہ نہیں رات کماوے تے نماز نہ پڑھے رزق کی برکت نہیں پڑے حضور نے فرمایا تمہارا مال تمہاری جان تمہاری آل تمہاری اولاد تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارا مال تباہ تھی ونجے ایک گھاٹ نقصان ہے نماز کا تھی ونجے زیادہ نقصان ہے جیڑا بندہ نماز نہ پڑھے وہ جتنے نیک کام کر گئے نا یاد رکھیں لو بھی کماوے رات کماوے 24 گھنٹے لیکن ہے چلو تجربہ کرائے چاہتا تجربہ لیکن ہے دین بھی کمائے رات بھی اگر تمہارا مال اور رزق پورا تھی ونجے بل میں کو ڈسا رزق پورا کہنا دیسی جین ٹائم تک نماز کہنا پڑھا دعائے اللہ تبارک و تعالی اچھا سارے دا تو آمنا مل بانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے